بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 49 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے گرو نانک کی سوانح۔ آج کے اس سبق میں سکھ مت کے بانی گرو نانک کے بارے میں ہم جانیں گے کہ گرو نانک کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے اپنی زندگی میں جو اسفار کیے وہ کہاں کہاں کیے، یہ تمام تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ یہ گرو نانک کی تصویر ہے جس کی پوجا بھی کی جاتی ہے، یعنی اس کو گرودواروں میں لگایا جاتا ہے، پھول چڑھایا جاتا ہے، اس طرح سے ایسی تعظیم کی جاتی ہے جس سے یقین ہے کہ اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ ولادت یعنی پیدائش، گرو نانک کی پیدائش۔ گرو نانک 15 اپریل 1469 کو وسطی پنجاب میں لاہور سے تقریباً 50 میل جنوب مغرب میں ایک گاؤں تلونڈی میں پیدا ہوئے جو اب ننکانہ صاحب کہلاتا ہے۔ خاندان کے اعتبار سے وہ بیدی کھتری تھے۔ ان کے والد کا نام کلیان چند عرف مہتا کالو اور والدہ کا نام تھریپتا تھا۔ آپ کے والد اپنے زمانے کے لحاظ سے اوسط درجے کے تعلیم یافتہ تھے اور مقامی مسلم زمیندار رائے بلار کی سرکار میں منی۔ آپ کا خاندان انتہائی ایماندار اور محنتی تھا۔ مذہبی پرہیزگاری کے لحاظ سے بھی یہ خاندان اپنے پاس پڑوس کے گاؤں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس پوری عبارت میں گرو نانک کی پیدائش، مقام پیدائش اور خاندان کے بارے میں بحث ہے۔ سب سے پہلے بتایا کہ 15 اپریل 1469 کو تلونڈی نامی گاؤں میں جو وسط پنجاب یعنی لاہور سے تقریباً 50 میل جنوب مغرب میں واقع ہے، اس گاؤں میں پیدا ہوئی اور آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان بیدی کھتری تھا اور والد کا نام کلیان چند عرف مہتا کالو کے نام سے مشہور، اور والدہ کا نام تھریپتا تھا۔ آپ کے والد منیم کی نوکری کرتے تھے۔ آپ کا خاندان بہت ہی ایماندار اور محنتی مشہور تھا، یعنی آس پاس کے گاؤں میں آپ کا خاندان بہت ہی عزت کی نگاہ سے۔ تعلیم و تربیت۔ گرو نانک نے اپنے زمانے کے عام دستور کے مطابق سنسکرت اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کی مسجد میں عربی فارسی کی بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے پیندھا سے ہندی، پنڈت برج ناتھ سے سنسکرت اور سید حسین سے فارسی پڑھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے وہ سارا کچھ سیکھ لیا جو ان کے استاذ ان کو پڑھاتے تھے۔ اس پوری عبارت میں آپ کی تعلیم کے بارے میں بحث کہ آپ نے یعنی گرو نانک نے جو اس زمانے میں جو دستور تھا وہ تعلیم حاصل کی۔ آپ نے سنسکرت بھی پڑھی، عربی فارسی بھی سیکھی اور ہندی بھی سیکھی۔ مذہبی استغراق۔ گرو نانک بچپن سے ہی تلاش حق میں لگ گئے۔ اس مذہبی استغراق کو دیکھتے ہوئے آپ کے دنیاوی مستقبل کے بارے میں آپ کے والد بہت پریشان رہتے تھے۔ کھیتوں کی کھدائی کے کام، دکان چلانے کا کام اور اسی طرح کے کئی دوسرے کاموں میں آپ لگائے گئے، لیکن آپ کا دل کسی کام میں نہ لگا۔ والد کی انتہائی کوششوں کے باوجود آپ دنیاوی اعتبار سے کسی منفعت بخش کاروبار میں قدم جمانے سے احتراز کرتے رہے۔ روایات میں باپ اور بیٹے کی اس مادی اور روحانی رجحانات کی کشمکش سے متعلق بہت سے واقعات منقول ہیں۔ یعنی گوتم بدھ جب جوانی میں کچھ کام کے لائق ہوئے اور تعلیم و تربیت کا مرحلہ مکمل ہوا تو ان کے والد نے سوچا کہ ان کو کسی کام میں لگایا جائے، لیکن گوتم بدھ کا من کسی کام میں نہیں لگتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے والد بہت پریشان رہتے تھے۔ کبھی انہیں کھیتوں کے کام میں لگایا گیا، کبھی کسی دکان پہ بٹھایا گیا، کبھی کسی اور کام میں لگایا گیا، اس طرح کسی میں دل نہیں لگا ان کا۔ اس سے متعلق بہت سے واقعات، خاص طور سے جو روحانی مشہور ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ان کے بہت سے واقعات مشہور ہوئے۔ شادی۔ مذہبی استغراق کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے آپ کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہو سکتا ہے شادی کے بعد ان کے خیالات میں تبدیلی آئے۔ چنانچہ سلطان پور کے دوران قیام میں ان کی بہن نانکی اور بہنوئی کی کوششوں سے گرو نانک صاحب کی شادی 1 اپریل 1485 میں
بٹالہ کے ایک کھتری خاندان میں بابا محل جی کی بیٹی سلکھنی نامی خاتون سے ہو گئی، جس سے آپ کے 2 صاحبزادے سری چند اور لکشمی داس پیدا ہوئے۔ ان میں سے لکشمی داس کی اولاد اب بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آباد ہے۔ یہ آپ کی شادی شدہ زندگی سے متعلق عبارت ہے کہ جب آپ کے والد نے یہ دیکھا، آپ کے خاندان والوں نے دیکھا کہ مذہبی استغراق کچھ زیادہ ہی ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ان کی شادی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے دنیاوی زندگی میں واپس آ جائیں اور مذہبی استغراق کم ہو جائے۔ چنانچہ ان کی بہن جو سلطان پور میں تھی اور وہیں پہ یہ نوکری بھی کرتے تھے، تو ان کی بہن نانکی اور جو ان کے بہنوئی تھے، انہوں نے 1485 میں بٹالہ کے ایک کھتری خاندان بابا محل جی، یعنی ان کے سسر کا نام بابا محل جی تھا، ان کی بیٹی کا نام سلکھنی تھا، سلکھنی آپ کی بیوی بنی، سلکھنی سے آپ کی شادی ہوئی گرو نانک کی۔ پھر گرو نانک سے 2 صاحبزادے ہوئے، سری چند اور لکشمی داس۔ سلطان پور کے شب و روز آپ چونکہ وہاں نوکری کرتے تھے اور تقریباً 8 سال وہاں رہے، تو اس سے متعلق جاننا ضروری ہے کیونکہ یہیں پہ آپ کی زندگی میں انقلاب آیا، جس کی وجہ سے آپ بھکتی، اگرچہ آپ کا رجحان پہلے سے تھا روحانیات اور بھکتی، عشق الہی میں کے اشعار گانا اور بھکتی تحریک سے جڑنا، یہ سب رجحانات تھے، لیکن وہ انقلاب جسے معرفت خداوندی سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ سلطان پور میں ہی آپ آیا، اس لیے اس سلطان پور کے شب و روز کا جاننا ضروری ہے۔ سلطان پور نواب دولت خان لودھی کی سرکار میں گرو نانک اپنے بہنوئی کی سفارش سے سرکاری گودام کے نگراں مقرر کر دیے گئے۔ اس ملازمت کی مدت 8 یا 9 سال۔ سلطان پور میں گرو نانک نے اپنے روحانی ذوق کی تسکین کا سامان مہیا کر رکھا تھا۔ اس دور کی بھکتی رجحانات کے زیر اثر انہوں نے اپنے طور پر خدائے واحد کی پرستش اختیار کر رکھی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ وہ اندھیرے میں اٹھ کر اپنے ساتھی مردانہ کے ساتھ شہر کے پاس بین ندی میں غسل کرنے کے بعد وہی کنارے پر بیٹھ کر خدا کی حمد و ثنا اپنے اشعار میں کیرتن کی شکل میں کرتے تھے، جبکہ مردانہ اپنے رباب کی موسیقی سے ان کا ساتھ دیتا تھا۔ یعنی جب یہ سلطان پور میں مقیم تھے اور نواب دولت خان لودھی کے یہاں ملازمت کر رہے تھے، اس وقت ان کا معمول یہ تھا کہ یہ روزانہ ایک دم صبح صادق کے وقت بین ندی کے پاس اپنے دوست مردانہ کے ساتھ چلے جاتے، وہاں غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد کنارے پر بیٹھ جاتے اور مردانہ رباب بجاتا اور یہ وہیں پہ بیٹھ کے حمد و ثنا کر خدا کی حمد و ثنا کرتے اور بھجن اور کیرتن کے اشعار پڑھتے رہتے۔ اسی طرح شام کو بھی روزمرہ کے معمولات سے فراغت پا کر دیر رات تک یاد الہی کی محفل جمتی تھی۔ ان محفلوں میں اکثر کچھ دوسرے عقیدت مند بھی شامل ہو جاتے تھے۔ ایک مدت تک گرو نانک کے شب و روز اس طور پر گزرنے کے بعد ان کی زندگی میں وہ سب سے اہم واقعہ پیش آیا جس سے منسلک روحانی تجربے نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ کیا ہے وہ ڈوبنے کا واقعہ ہے جس نے آپ کے اندر روحانی انقلاب پیدا کیا۔ ڈوبنے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن صبح کو جب گرو نانک معمول کے مطابق بین ندی میں غسل کے لیے گئے تو ندی کے کنارے پر آپ کے کپڑے پائے گئے، یعنی آپ ڈوب گئے، آپ کے کپڑے باہر تو پائے گئے اور آپ نہیں پائے گئے۔ تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ ڈوب گئے۔ نواب دولت خان اور تمام متعلقین نے غوطہ خوروں اور جال ڈالنے والوں کی مدد سے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، مگر ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ندی میں غائب ہونے کے 3 دن بعد وہ دوبارہ ظاہر ہوئے اور لوگوں کی حیرت و استفسارات کا جواب دینے کے لیے انہوں نے جب زبان کھولی تو ان کے منہ سے یہی نکلا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ سکھ روایات کے بموجب اس دوران گرو نانک صاحب خدا کے حضور میں تھے، جہاں انہیں براہ راست خدا کی طرف سے عشق الہی کا کام عطا ہوا اور ذکر الہی کی اشاعت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس میں یہ خاص واقعہ ڈوبنے کا واقعہ کہ بین ندی میں آپ ڈوبے اور 3 دن تک آپ نہیں نکلے۔ آپ کے محبین نے بہت کوشش کی، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن آپ کو کوئی سراغ نہیں لگا اور آپ 3 دن بعد خود نکلے۔ اور جب آپ سے لوگوں نے پوچھا تو آپ کے منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ یہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ سکھ روایات اس سے متعلق یہ ہیں کہ جب آپ 3 دن کے لیے غائب تھے تب اس وقت آپ خدا کے حضور تھے، چنانچہ وہیں سے آپ
نے عشق الہی کا کام جو آپ کو عطا ہوا، آپ نے اس کی ذمہ داری لی اور ذکر الہی کی اشاعت کی ذمہ داری اپنے سر لے کر کے اس کے اشاعت میں لگ گئے۔ اسفار، پھر آپ نے یہاں سے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ آپ کے جتنے اسفار تھے کہ سلطان پور کی بین ندی میں ڈوبنے اور نکلنے کے بعد جو حقیقت آپ پر منکشف ہوئی، اس کی تبلیغ کے لیے آپ نے جو اسفار کیے ان کو درج ذیل 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا مرحلہ 1947 سے 1497 سے 1509 تک، اس مدت میں آپ نے مشرق میں پانی پت، دہلی، ہریدوار، پیلی بھیت، پٹنہ، راجگیر، آسام، ڈھاکہ، 24 پرگنہ، کٹک اور اڑیسہ تک گئے۔ دوسرا مرحلہ 1510 سے 1515 تک ہے۔ اس 5 سال میں آپ اجمیر، حیدرآباد، گولکنڈہ، مدراس، پونڈیچری، تنجور اور سری لنکا تک گئے۔ سفر کا تیسرا مرحلہ 1516 سے 1518 تک ہے۔ اس میں جموں کشمیر، مانسروور، سکم، نیپال، چین اور تبت ہوتے ہوئے کرتارپور واپس آ گئے۔ چوتھا مرحلہ 1518 سے 1522 تک، اس میں آپ شکرپور، روہتاس، غازی خان اور اسلامی ممالک کا سفر کرتے ہوئے مکہ مدینہ پہنچے، پھر ایران، افغانستان اور قندھار ہوتے ہوئے در خیبر کے راستے ہندوستان واپس آ گئے۔ وفات، سفر مکمل کرنے کے بعد کرتارپور میں زندگی کے بقیہ 18 سال روحانی تعلیمات پھیلانے میں لگا دیے۔ مرنے سے 20 دن قبل آپ نے اپنے مرید لہنا کو انگد یعنی اپنے جسم کا حصہ انگد کا لقب دے کر اپنا جانشین بنایا، جس کے بعد گروؤں کا سلسلہ چل پڑا۔ 22 ستمبر 1539 کو سکھ مت کے بانی گرو نانک کرتارپور میں زندگی کی آخری سانس لی اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے، سبق میں سب سے پہلے ہم نے ولادت کے بارے میں پڑھا کہ گوتم بدھ کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت سے متعلق پڑھا، پھر ان کے مذہبی استغراق کو جانا کہ کیا ان کا مذہبی استغراق تھا اس دور میں، پھر شادی کے بارے میں پڑھا کہ شادی ان کی کہاں ہوئی، کب ہوئی، پھر سلطان پور جہاں آپ ملازم تھے اس کے وہاں کے بارے میں پڑھا کہ وہاں کے شب و روز کے معمولات کیا تھے، پھر سلطان پور میں جو ڈوبنے کا واقعہ ہوا جس میں آپ کو معرفت حاصل ہوئی اور روحانی انقلاب آپ میں آیا، وہ اس واقعے کی تفصیل جانی۔ پھر آپ کے اسفار کو پڑھا کہ آپ نے کتنے اسفار کیے اور کہاں کہاں کیے، پھر وفات کی آپ کی کب وفات ہوئی۔